رسول کی انتقال کے بعد جب خلیفاؤں کا دور آیا تو پہلے سے لے کے تیسرے خلیفاؤں کے دور میں یہ قرآن ایک کتابی شکل میں لکھا گیا. اب اس کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک انسانیت کے حق میں ہے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، دنیا میں خلفشار نہ پیدا کرو. اس طرح کی بھی آیتیں ہزاروں ہیں، بہت سی ہیں، سورے بہت سے ہیں. اور وہیں پر اس طرح کی 26 آیتیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہیں جو اس کے وپریت ہے، جس سے انسان میں الگ ہونے کی ایک شکشا ملتی ہے کہ تم الگ ہو اور دھرموں سے. تم قتل کرنے کے لیے تم کو چھوٹ دی گئی ہے، کافروں کا قتل کر دو. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی پیائل میں پل پل نیوز کے نیوز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم. وسیم رضوی کے بیان کو لے کر کے آج دیش بھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، بلکہ دیش ہی نہیں دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وسیم رضوی کی گرفتاری کو لے کر کے ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں. ٹویٹر پر، فیس بک پر، تمام آن لائن پلیٹ فارم پر وسیم رضوی کو دہائی بھیجی جا رہی ہے. اور وسیم رضوی کی اس حرکت کو لے کر کے ہم نے آل انڈیا امام کونسل کے جنرل سیکرٹری مفتی حنیف احرار قاسمی صاحب سے بات کی ہے اور انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وسیم رضوی کو لے کر کے ایک بار اس پر بھی نظر ڈالیے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ایک یاچکا وسیم رضوی کی طرف سے داخل کی گئی، اسے آپ لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ندیم بھائی. آپ نے ہمیشہ اس طرح کے جب بھی مسائل پیش آئے ہیں آپ نے سامنے آ کر کے قوم اور ملت کے درد کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور جو حق بات ہے اس کو آپ نے واضح کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وسیم رضوی ہے، پہلے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی کون ہے. یہ دو پیسے کا بھی، دو کوڑی کا بھی آدمی نہیں ہے. یہ شیعہ بھی نہیں ہے، سنی بھی نہیں ہے، یہ مرتد انسان ہے. اور یہ RSS کا پالتو کتا ہے جو جب من میں آتا ہے، جو من میں آتا ہے، RSS کی طرف بھی جب ان کو لقمہ دیا جاتا ہے تو وہ بھوکنا شروع کر دیتا ہے. RSS کے اشارے پر ناچنے والا اور اس کے لقمے پر بھوکنے والا اس انسان کے بارے میں اس سے پہلے جب 3 طلاق بل کا مسئلہ چل رہا تھا تو تمام شیعہ کمیونٹی کے بڑے بڑے علماء نے یہ کہا تھا کہ اس انسان کا جو مسئلہ ہے اس کا شیعہ کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سنی کمیونٹی سے تو ہے ہی نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی کس درجے کا ہے. یہ آدمی مرتد ہے اور RSS کے اشارے پر کام کرنے والا آدمی ہے. اس لیے پوری امت مسلمہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان جو شیعہ وقف بورڈ کا نام لے کر کے اپنے آپ کو استعمال کر رہا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، دوگلا پنی ہے اور نمک حرامی ہے ملت اسلامیہ کے ساتھ. تیسری بات انہوں نے جو قرآن کے بارے میں بات کہی ہے اور صرف قرآن کے خلفاء راشدین کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وسیم رضوی جیسے انسان کے بھوکنے سے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتا ہے. قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ تھا، صحابہ کرام نے اس کو مرتب کیا ہے، اس کے اندر کمی زیادتی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن وسیم رضوی کا یہ کہنا کہ اس کے اندر امینڈمنٹ ہوا ہے، یہ سراسر دوگلی پالیسی ہے، ان کا جھوٹ ہے اور اس سے امت مسلمہ بخوبی واقف ہے. صحابہ کرام اور خاص طور سے خلفائے راشدین کے اوپر جو انسان الزام تراشی کرتا ہے وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے. اس لیے اس انسان کو مسلمان کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. ابھی جو انہوں نے قرآن شریف کی آیتوں کے بارے میں کہا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وسیم رضوی ہی نہیں، پوری دنیا کے لوگ وسیم رضوی جیسے منافق اور مرتد لوگ اگر قرآن شریف کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل تبدیلی کی کوشش کریں گے تو وہ ناکام ہوں گے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ہم وسیم رضوی اور وسیم رضوی کے جو ہم نوا ہے جس کو RSS کے لوگوں نے خرید کے رکھا ہے، اس کے بہت سارے لوگ ہیں جیسے وجاہت حسین ہے، وسیم رضوی ہے اور افضل احمد ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو RSS نے پالا ہے
پیسہ دے کر کھلا کر پالا ہے، اور اسی لیے پالا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف اس کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو ان لوگوں کے ذریعے سے مسلمان کے نام پر آواز اٹھاتے ہیں تاکہ امت مسلمہ ان کے جھانسے میں آ کر گمراہ ہو جائے۔ تو امت مسلمہ کو وسیم رضوی کی حقیقت سامنے رکھنی چاہیے۔ قرآن شریف کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو بھی کرنے کی کوشش کرے گا وہ انشاءاللہ ناکام ہوگا، اور پوری امت مسلمہ مل کر کے اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ہم ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں کہ وسیم رضوی نے جو کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر چکا دیا ہے، جو اپلیکیشن دیا ہے، ہم سپریم کورٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بہت زیادہ اپنے حد سے ہٹ کر، قانون کے دائرے سے ہٹ کر، اور جو پرسنل لا اور مذہبی آزادی اور قانونی اختیارات دیے گئے ہیں اس میں مداخلت کر کے بہت سارے فیصلے کیے ہیں۔ اس میں بابری مسجد کا بھی ناجائز فیصلہ ہے، غیر منصفانہ فیصلہ ہے۔ 3 طلاق بل کے اوپر بھی پرسنل لا بورڈ میں مخالفت کر کے ایک غلط فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس طرح کا فیصلہ ابھی کوئی بھی سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ مذہبی مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سپریم کورٹ سوشل مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے، سماجی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے، دستوری مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے۔ پرسنل لا کے اندر تمام دستور کو، تمام لوگوں کو دستوری طور پر آزادی دی گئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ کرتا ہے تو اب امت مسلمہ اس کو برداشت نہیں کرے گی، اور یہ قانونی طور پر پوری امت مسلمہ اس کے خلاف جمہوری لڑائی ضرور لڑے گی۔ اس لیے ہم سپریم کورٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو اپلیکیشن دیے گئے ہیں اس کو فوری طور پر خارج کرے، اور وسیم رضوی جیسے فاسد عناصر جو معاشرے کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایشو پیدا کر کے امت مسلمہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کڑی کارروائی کرے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے، فوری طور پر جیل کے اندر ڈالے، تاکہ امت مسلمہ کے اندر جو غصہ پایا جا رہا ہے، جو اس وقت نفرت پائی جا رہی ہے وسیم رضوی کے خلاف، اس کے اندر خاموشی اور اس کے اندر کمی پائی جائے۔ کیونکہ مفتی صاحب ہم نے یہ لگاتار دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص وسیم رضوی جیسا سامنے آ جاتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپشبدوں کا پریوگ کرتا ہے، پھر مسلم کمیونٹی جو ہے وہ پوری طریقے سے آکروش میں آ جاتی ہے، ان لوگوں کے اوپر کوئی کڑا ایکشن لینے کی تیاری بھی کرتی ہے، بٹ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بیان بازی ہوتی رہتی ہے۔ آپ آل انڈیا امام کونسل کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، آپ لوگ ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے کس طریقے کا قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ اب جو ہے اسلام مسلمان تک تو ٹھیک تھا، اب سیدھے سیدھے قرآن شریف کی تلاوت کو لے کر کے ہی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ندیم بھائی، اس میں میں ایک بار آپ کو بولنا چاہوں گا کہ یہ جو آواز وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ دراصل RSS کا ایک ایجنڈا ہے۔ یہ جو اس ملک کے اندر اس وقت اتفاق سے BJP کی شکل میں RSS کی حکومت چل رہی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم جو چاہیں گے اس ملک میں کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں حکومت کرنے والے انگریز جو اپنی طاقت پر، حکومت پر، اپنے افراد اور ہتھیار پر اکڑ رہے تھے، ان کے لیے جب یہاں پر کوئی جگہ نہیں بچی ہے تو یہ لوگ تو آج کیا کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ان کی تو تعداد بھی اس ملک کے اندر اتنی نہیں ہے۔ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو اہم سیٹوں پر میڈیا میں اور الگ ایک پوزیشن سنبھال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے ہیں۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ 125 کروڑ ہندوستانیوں کا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر جمہوریت کے خلاف کوئی بھی منمانی کرنے کی کوشش کیا ہے تو اس ملک نے اس کو کبھی برداشت نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ RSS کی پشت پناہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے ایجنڈے کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کے جو نمک خار لوگ ہیں، ان کے جو ٹکوں پہ پلنے والے لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی آواز اٹھاتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ وقتاً فوقتاً لو جہاد کے اوپر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، جہاد کے اوپر اور قرآن کی آیتوں کے اوپر اس طرح کی آواز اٹھائی جائے تاکہ امت مسلمہ اس میں الجھ کر کے رہ جائے اور وہ تعمیر اور ترقی کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ جہاں تک بات رہی آل انڈیا امامس کونسل کی طرف سے کارروائی کی، آل انڈیا امامس کونسل نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی حرکتوں پر قانونی کارروائی کی ہے، اور ہم گزارش کرتے ہیں حکومت سے کہ اس طرح کے فاسد عناصر کے خلاف حکومتی سطح پر اور عدالتی سطح پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر حکومت اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی ہے تو آل انڈیا امامس کونسل قانونی طور پر، جمہوری طور پر اس کے خلاف ضرور کارروائی کرے گی۔ جی، میں ایک آخری سوال مفتی صاحب آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ ابھی دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ 5 راجیوں میں چناؤ ہونے والے ہیں، اور چناؤ میں پوری طریقے سے اپنا جنادھار کچھ مختلف ایریا میں ہو رہی ہے بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اب کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے، پولرائزیشن کرنے کے لیے ہندو مسلم کا کارڈ کھیلنا تھا۔ کیا وسیم رضوی کا یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے جس میں سیدھا طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ پہنچانے کا کام کریں گے یہ لوگ اصل میں آواز ہی اٹھاتے اسی لیے تاکہ بی جے پی اور آر ایس ایس کو اس سے فائدہ پہنچے۔ آر ایس ایس کا ایجنڈا وہی ہے جو انگریزوں کا ایجنڈا تھا، لڑاؤ اور حکومت کرو، بانٹو اور حکومت کرو۔ وہی ایجنڈے کے اوپر آر ایس ایس اس ملک کے اندر کام کر رہا ہے، اور بی جے پی اسی بنیاد پر جیت کر کے آتی رہی ہے۔ اب جبکہ ملک کے ہسٹری کی وجہ سے اور ملک کے بدحالی کی وجہ سے اور فاقہ کشی کی وجہ سے اور مہنگائی جو انتہا کو پہنچ گئی ہے اس کی وجہ سے عوام کے اندر جو نفرت ہے حکومت سے، اور عوام جو اس حکومت سے بدظن ہو چکی ہے، اور وہ یہ سمجھ چکی ہے کہ بی جے پی صرف جملے کی پارٹی ہے، اور بی جے پی صرف دھوکہ دینے والی پارٹی ہے، اور بی جے پی صرف جھوٹ بول کر کے عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ اس لیے اب کس طریقے سے بی جے پی کے حمایت میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے، اس طرح کے ایجنڈے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اور جن ریاستوں کے اندر ابھی الیکشن ہونے والا ہے، ان ریاستوں کے اندر بھی وہی ہندو مسلم کا کارڈ کھیلنے کے لیے ابھی گائے ماتا اور سونار بنگلہ اور اس طرح کی باتیں ابھی اٹھائی جا رہی ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ ان ایشوز کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے ان کا کہ ہندوؤں کو ایک طرف کیا جائے اور ووٹ بینک بنایا جائے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 95% ہندو بھائی جو اس ملک کے اصل مول نواسی ہے، جو آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کے علاوہ لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ بی جے پی کا ایجنڈا لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو ہے، اور جتنے بھی اس کے علاوہ لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر ظلم کرو، ان کو دبا کے رکھو اور غلام بنا کر کے رکھو۔ مفتی حنیف احرار قاسمی صاحب کی پوری بات کو سنا، جہاں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جو دعوے وسیم رضوی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، صرف راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے کے ہتھ کنڈے کو وسیم رضوی نے اپنایا ہے۔ تو میں وسیم رضوی سے جڑی ہر ایک اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ساجھا کرتا رہوں گا۔ دیجیے اجازت، شکریہ۔ ایک مشہور فتنہ گر اس نے ایک فتنہ اور شوشہ چھوڑ دیا ایک امت، وہ منحوس، اور کسی نے اس پر ٹی وی پہ کہا تھا، اس کو بہت بگڑا تھا کہ تم یزید کی اولاد لگ رہے ہو ہمیں۔ وہ ہر اپنے عمل سے ثابت بھی یہی کر رہا ہے، اس وقت اسے چھٹلا دیا تھا، عمل سے وہ یہی ثابت کر رہا ہے کہ وہ اولاد یزید ہے۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایک ذرہ کہیں نہ کہیں سے آ گیا ہے اس کے خون میں، جس کی وجہ سے اس کی خباثت جو ہے، جس کی وجہ سے شیعہ دشمنوں کو شیعوں کے بدنام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی معلوم ہے کہ وہ بریلی کے کوئی مولانا، ارے سب شیعہ ایسے ہی ہوتے ہیں، شیعہ تو کافر ہوتے ہیں، شیعہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہے شیعوں کو بدنام کرنے کا موقع، اور تو سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو شیعوں کو برا کہہ رہے ہو، جس طرح سے یہ کہہ رہا ہے، یہ دونوں ایک ہی طاقت کے ایجنٹ ہیں کہ تم ایسی حرکتیں کرو، ہم شیعوں کو اس کے بدلے میں برا بھلا کہتے رہیں گے۔ لہٰذا دونوں کی ملی بھگت لگ رہی ہے اسی طرح۔ تو اس کا مطلب یہ، اور اس کے بعد معلوم کہ انہوں نے کہا کہ یہ پرانا، آپ کا نیا اس کا مطالبہ نہیں، اس سے پہلے بھی مطالبہ یہ کیا جا چکا ہے، اور باقاعدہ سپریم کورٹ میں اس پر دعویٰ دائر ہو چکا ہے، جو سپریم کورٹ ریجیکٹ کر چکا ہے، جو سپریم کورٹ خارج کر چکا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ خارج ہو جائے گا، مگر صرف کمیونل لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے
متعصب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ایسا بیان دیا ہے کہ دیکھو میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا نمک خوار ہوں، لہذا تمہاری جیسے باتیں کر رہا ہوں، لہذا اگر مجھ پر کوئی وقت پڑے تو میرے کام آ جانا۔ مقصد یہی ہے کہ جیل جانے سے بچ جائے، مقصد یہی ہے کہ سزا سے بچ جائے، مقصد یہی ہے کہ CBI انکوائری سے بچ جائے۔ اس کے لیے ساری پوری حرکتیں جو کر رہا ہے دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، اور یہ بھی جتنی بھی حرکتیں ہیں صرف اپنی بے ایمانیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنے کو بے ایمانیوں کی سزا سے بچانے کے لیے پوری حرکتیں کر رہا ہے، اور اس نے اپنے دین کو بھی بیچ دیا ہے، اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالا ہے، اس نے اپنے مذہب کو بھی فروخت کر دیا اس نے۔ تو انشاءاللہ اس کو تو دنیا میں تو بدترین سزا ملے ہی گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی سزا ہے۔ انشاءاللہ جو براج کرام ہیں ہم ان کو یہ کا ویڈیو بھیجیں گے، اور وہاں سے جلد ہم اس کو وہاں سے جواب آئے کہ اس کو اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جو اسلام سے خارج ہو جائے پھر وہ کسی اسلامی ادارے کا ممبر نہیں بن سکتا ہو، لہذا مراجع کرام سے فتویٰ منگوائیں گے، اس کے بعد پھر ہم مطالبہ کریں گے کہ اس کو کسی بھی دینی ادارے کا، کسی بھی مسلم ادارے کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کو علماء نے اسلام سے خارج قرار دے دیا، مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں شیعہ حیثیت سے اس کی کہ شیعہ ہے تو سن لیں کہ یہ شیعت سے بھی خارج ہے، اسلام سے بھی خارج ہے، یہ ایک وہ تو متعصب جو انجمنیں ہیں، جو آرگنیشن ہیں، ان کا ایک نجس کتا ہے، ان کا ایک نجس کتا ہے، اور اس کو بس یہی ہے کہ کچھ ہڈی ان کی طرف سے ہمارے پر ڈال دی جائے، ہم ان کی وفاداری کرتے رہیں، ان کے لیے ہم دم ہلاتے رہیں۔ لہذا اب بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے، جواب نہ دیا جائے تو شیعہ دشمن کہنے لگیں گے ارے سب شیعہ خاموش ہے، لہذا ان کا بھی یہی عقیدہ، اور زیادہ بات کو پھیلایا جائے تو اس یزید کی اولاد کو اہمیت مل جائے گی، اور چاہتے ہی کہ اہمیت ملے، اس کو چاہتے ہی کہ اس کی امپورٹنس بڑھے، لہذا ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کو ہم شیعہ سے خارج قرار دیتے ہیں، ہم اس کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تمام مراجع کرام انشاءاللہ جواب یہی آئے گا کہ اسلام سے خارج ہے مسلمان نہیں۔ اور ہماری گزارش ہے، ہم جو وکیل حضرات ہیں کہ وہ علماء سے مشورہ کریں، اگر فرض کی مقدمہ قائم بھی ہوتا ہے تو علماء سے مشورہ کریں کہ جو اس نے الزام لگایا ہے کہ آتنکواد جو ہے قرآن کی معاذ اللہ قرآن کی وجہ سے پھیل رہا ہے، تو میں نے بہت سی آیتیں بھی نوٹ کر رکھی ہیں، اور یاد رکھیں آپ کہ جہاد میں ہمارے علماء کا فیصلہ ہے کہ جہاد میں ابتدا کرنا حرام ہے، جہاد میں ابتدا کرنے کی، جنگ میں ابتدا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، صرف اور صرف ہمیں ڈیفنس کی اجازت ہے، صرف اور صرف اسلام میں اٹیکنگ جہاد نہیں ہے، ڈیفنسو جہاد ہے۔ پورے قرآن میں کتنی آیتیں میں نے نوٹ کی، وقت نہیں ہوگا کہ میں اس کو پیش کر سکوں، لیکن 2-1 آیتیں جو ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ کی اجازت دی گئی ہے اسلام کی طرف سے، وہ تقریباً بعثت رسول کے 15.5 سال بعد اجازت دی گئی ہے کہ تم لوگ جنگ کر سکتے ہو ان سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، جو تم سے جنگ کر رہے ہیں تم ان سے جنگ کر سکتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ جمعہ میں بھی یہ ہے، اور اس میں جو ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، دیکھو ان سے لڑو جو تم سے پہلے سے لڑ رہے ہیں، جو تم پر حملہ آور ہیں، جنہیں تم پر حملہ کیا ہے، ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنا ڈیفنس کرو، تم ان سے لڑو۔ اور بہت توجہ نظر کرنا چاہتا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالیے کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ مدینے کے آس پاس لڑی گئی ہیں،
مدینے کے آس پاس لڑی گئی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جب حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں نے اپنا ڈیفنس کیا۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں ڈیفنسو جہاد ہے، اٹیکنگ جہاد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سب دیکھیے یہ یہاں پہ ہے کہ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم پر جس طرح تم نے ظلم و زیادتی کی ہے اور تمہارے لوگوں کو قتل کیا ہے، اب تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی جواب میں، بدلے میں ان کو قتل کر سکتے ہو۔ اور دیکھو مسجد حرام کے قریب کبھی جنگ نہ کرنا، لیکن اگر وہ اس سے غلط فائدہ اٹھا کر تم پر حملہ کر دیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو لڑیں گے نہیں، تو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ مسجد حرام کے پاس بھی تم اپنا ڈیفنس کر سکتے ہو، اور اس وقت تک ڈیفنس کرو جب تک کہ وہ حملہ آور رہیں، اور جب وہ سلو کے لیے ہاتھ بڑھا دے تو فوراً بڑھا ہوا ہاتھ قبول کر لو، تم فوراً سلو کر لو۔ اور دیکھو ہرگز کسی چیز میں زیادتی نہ کرنا، تم جتنا جہاد ضروری ہے اتنا جہاد کرو، لا تعتدو۔ دیکھو جواب میں بھی زیادتی نہ کرنا کہ اگر کسی نے ایک ڈنڈا مارا ہے تو جواب میں اس کو 25 ڈنڈے مار دیے ہم نے۔ ہوتا یہی انسان کو جب غصہ آتا ہے تو معلوم ہے کہ اس نے پتہ ایک ڈنڈا مارا تو جواب میں اس کو پیٹ کر رکھ دیا، ہڈیاں بھی توڑ دی اس کی۔ نہیں، یہ نہیں، جتنا ظلم ہوا ہے اسی کی مناسبت سے تم کو جواب بھی دینا ہوگا، اسی کی مناسبت سے تمہیں ڈیفنس کرنا ہوگا۔ اور دیکھو، اور صرف ظالموں سے لڑنا، کبھی کسی بے گناہ پر کوئی ظلم نہ کرنا۔ یہ ہے پوری 190 سے سورہ بقرہ کے 190 سے لے کر 195 تک جتنی بھی آیتیں ہیں پڑھ لیجئے بھی جا کر، اس میں صاحب کو صرف اتنا ملے گا کہ اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو، اپنا ڈیفنس کرو۔ تو اسلام میں ڈیفنسو جو ہے وہ جہاد ہے، اٹیکنگ جہاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو علماء سے کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ڈیفنس کے لیے۔ پوری توجہ ہے، علماء سے اپنے ڈیفنس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ دشمن نے حملہ کیا، ہم نے آیت اللہ سیستانی صاحب کو خط لکھا کہ ہم جواب دیں کہ نہ دیں، اور جب تک وہاں سے خط آیا ہے یہاں معلوم ہمارا صفایا ہو گیا اس وقت تک۔ لہذا اسلام نے ڈیفنس کی اجازت دی ہے، اس میں کسی عالم کی بھی فتوے کی ضرورت نہیں ہے ڈیفنس کے لیے۔ ہاں اگر جہاد کرنا ہو تو معصوم کی اجازت کی ضرورت ہے، غیر معصوم اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک صلوات بھیجے بنا محمد۔ تو اب ان مولویوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو کھل کے اس کا ساتھ دے رہے تھے یا چھپ کر اندر اندر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ لہذا وہ سوچیں کہ وہ ان کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ابھی خاموش ہیں، اس کا کوئی جواب، وہ بھی انتظار کرتے کہ میں کہوں تو کہیں، اس کا بھی انتظار کرتے رہے کہ میں کہوں تو وہ کہیں، تاکہ بعد بھی کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا، لہذا مجبوراً ہمیں بھی کہنا پڑ گیا، ورنہ کوئی سے دل سے اس کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ جو میرا مخالف ہوتا ہے اس کے سب دوست بن جاتے ہیں۔ لہذا اندر اندر سب اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس منحوس کا اندر اندر سب اس سے ملے ہوئے ہیں۔ کوئی کبھی کبھی مٹھائی کھلانے کی کوئی تصویر آ جاتی ہے، کبھی کبھی ہار پہنانے کی کوئی تصویر آ جاتی ہے، کبھی کبھی سب اس میں حقیقت میں سب اس کی۔ اب یہاں پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مخالف اسلام ہے، مخالف پورے ہندوستان میں۔ یہ اس کو اگر نہیں روکا گیا، آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی، اس کو نہیں روکا گیا تو یہ پورے ہندوستان میں خون خرابہ کروا دے گا۔ یہ پورے ہندوستان میں خانہ جنگی چھڑوا دے گا اگر اس کے اوپر روک نہیں لگائے گی حکومت کی طرف سے۔ اور اگر حکومت کی طرف سے اس پر روک نہیں لگی تو ہم سمجھیں گے حکومت بھی اس کی سازش میں شامل ہے۔ لہذا حکومت کو اگر اپنا دامن پاک و صاف کرنا ہے تو اس کو فوراً گرفتار کرنا ہوگا، اس کو سزا دینا ہوگی۔ 153 کی اس کے مقدمہ چل رہا ہے، اسی میں اس کو گرفتار کر کے اس کو جیل بھیجنا ہوگا، ورنہ ہم سمجھیں گے حکومت بھی اس کی بدماشیوں میں، اس کی خباثتوں میں، اس کی سازشوں میں شریک ہے۔ لعنت اور پھٹکار اس جوتے خور پہ
جس نے کہ سپریم کورٹ میں آج ایک پٹیشن فائل کی اور یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں سے 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے. یہ ہوتا کون ہے اس طرح کی بکواس کرنے والا؟ میں سید سرور چشتی بارگاہ حضور خواجہ ناز اجمیر شریف سے اور صوفی آل انڈیا صوفی اتحاد ملت تنظیم کا سربراہ، جس کو کہ شارٹ ٹرم میں سمت کہتے ہیں، اس کا ایبریویشن سمت ہے، اس چیز کی سخت مذمت کرتا ہوں. اور علماء دین جو کہ مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں، 95% ایسے ہیں جو صرف سند یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، قرآن کو مسکوٹ کرتے ہیں، قرآن کی صحیح تفسیر بتا نہیں پاتے ہیں لوگوں کو، مسجدوں میں بیٹھے پڑے ہوئے. ابھی بریلی میں ایک نیا معاملہ پیش آیا کہ ایک 90 سال کی بوڑھی عورت کو دفنانے کا معاملہ آیا تو امام نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا جنازے کی کیونکہ دوسرے سلسلے کی تھی. بغیر تو ہم پر حملے ہو رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ابھی گستاخی ہوئی پریس کلب میں، قرآن کے لیے بولا جا رہا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. کبھی سلطان الہند نائب النبی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. مدارس میں تم صرف سند یافتہ ہو کے نکل رہا ہو، تعلیم یافتہ ہو کر نہیں. اولیاء کاملین کی جو زبان فارسی تھی، جس کے ٹیسٹیمونیلز، پیریوڈیکلز اور تصنیفات فارسی میں، فارسی بالکل نہیں پڑھاتے ہو. تاریخ تو تم نے پڑھانا بند کر دی ہے. منافقت کی حد ہے. اہل بیت کے دشمنوں کی مدح سرائی کرتے ہو. تاریخ کو مس کر بڑے بڑے علماء دین ہمارے سنیوں میں تاریخ سے غافل ہے. اور جس نے یہ کیا اس کا انڈیویجول شیعہ ایکٹ ہے، اس کا پوری قوم سے لینا دینا نہیں ہے. یہ شیعہ جماعت آگے آئے اور یہ ظاہر کرے اس کا پورا شیعہ جماعت سے لینا دینا نہیں ہے اور اس کی سخت مذمت کرے، سخت الفاظوں میں اس کا سوشل بائیکاٹ کرے. جب سے مودی سرکار آئی ہے، نئے آئے دن کے یہ ناٹک ہو رہا ہے. دیش کا سمپردائک سواد، سوشل فیڈرل، پلورلزم دیش کا تو پوری طرح برباد ہو گیا. آئے دن نئے نئے آرڈیننسز اور اینٹی مسلم ایکٹس پاس ہوتے، مسلمانوں کو الجھا کے رکھ رکھا ہے. زیادہ دن نہیں چلنے والی یہ بات. اور مسلمانوں یہ اب یہ بات باور کرا دو کہ اٹس انف، انف از انف. ہمیں چین سے جینے دو. لیو اینڈ لیٹ لیو.